موضوع الدرس القلوب بين أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء ويصرفها كيف يشاء. سورة الممتحنة، تفسیر ابن کثیر۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، والله قدير، والله غفور رحيم۔ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين۔ إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال: حدثني سلامة حدثني أكيل قال حدثني ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل أبا سفيان بن صخر بن حرب على بعض اليمن، فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل ولقي ذا الخمار مرتدا فقاتله، فكان أول من قاتل في الردة وجاهد عن الدين۔ قال ابن شهاب: وهو ممن أنزل الله فيه: يسأل الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ تفسیر میں دلائل ذکر فرما رہے ہیں کہ ابن شہاب نے روایت کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابا سفیان صخر ابن حرب جو ہے ان کو یمن کے علاقے کا حاکم بنایا۔ فلما قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، اقبلا وہ یمن سے واپس آئے، فلقی ذا الخمار مرتدا، ذا الخمار اسلام لایا پھر مرتد ہو گیا تو انہوں نے اس سے جنگ لڑی۔ فکان اول من قاتل فی الردۃ وجاہد عن الدین، تو یہ پہلا شخص ہے جس نے مرتدوں کے خلاف جہاد کیا اور دین کا دفاع کیا۔ وفی صحیح مسلم من ابن عباس ان ابا سفیان قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث اعطینیہن، قال نعم، قال تأمرنی اقاتل الکفار کما كنت اقاتل المسلمین، قال نعم، قال ومعاویۃ تجعلہ کاتبا بین یدیک، قال نعم، قال وإني أحسن العرب وأجمله حبيبة بنت أبي سفيان زوجها الحديث وقد تقدم الكلام عليه۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحیح مسلم کی اس روایت مبارک میں یہ ہے کہ ان ابن عباس، حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ ان ابا سفیان نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے تین چیزیں میں آپ سے مانگتا ہوں، مجھے عطا فرمائیں۔
آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. قال تأمرنی، پہلی چیز تو یہ ہے آپ مجھے حکم دیں اور اسی طرح مجھے بڑا بنائیں. اقاتل الکفار کما کنت اقاتل المسلمین، تاکہ میں کفار سے جنگ لڑوں جیسے پہلے مسلمانوں کے خلاف لڑتا تھا. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ مہربانی کریں کہ حضرت معاویہ کو اپنا کاتب بنا لیں تاکہ وہ آپ کے سامنے ہمیشہ موجود رہے. آپ نے فرمایا یہ بھی قبول ہے. اور اس کے بعد اس نے کہا کہ یا رسول اللہ سب میرے گھر میں احسن العرب واجملہ، عرب کی سب سے بہتر لڑکی، سب سے خوبصورت لڑکی میری بیٹی ام حبیبہ ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ اس سے شادی فرما لیں. الحدیث، تو یہی میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ اب جو ہے حضرت ابو سفیان کا اسلام جو ہے وہ فتح مکہ والے دن، اس سے پہلے آپ مسلمان نہیں ہوئے. اور فتح مکہ والے دن ابھی حضور پاک یعنی مکے میں داخل بھی نہیں ہوئے تھے. مکہ مکرمہ کے جب آپ قریب پہنچ گئے تو آپ نے اپنے لشکر کو تقسیم فرما دیا. میمنہ، میسرہ اور وسط، کہ ایک جماعت جو ہے وہ تو دائیں ہاتھ سے چلتے چلتے مکے میں پہنچے اور ایک فوج کا حصہ جو ہے وہ بائیں ہاتھ سے چلتے چلتے مکے میں پہنچے، اور درمیان میں سرکار دو عالم خود اپنی فوج کے ساتھ داخل ہوں گے تاکہ اگر کوئی دشمن مقابلہ کرے تو ہر طرف سے اس کا مقابلہ کیا جا سکے. اسی دوران میں ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کو لایا گیا اور اسی راستے میں ہی ابو سفیان نے اسلام قبول کیا. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو سفیان قریش کا ایک بڑا سردار ہے، تو آپ بھی اس کو تھوڑی عزت دیں. کہ سردار جو ہوتے ہیں، جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، ان کو اپنی عزت مطلوب ہوتی ہے. تو اب وہ اسلام میں آ گیا ہے تو آپ بھی تو اس کی تھوڑی شان بڑھائیں تاکہ وہ خوش ہو جائے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ من دخل الحرم، جو اللہ کے حرم میں داخل ہو جائے اس کو امان. ومن دخل دار ابی سفیان، اور جو ابی سفیان کی حویلی میں چلا جائے اس کو بھی امان. تو ابو سفیان کی شان بڑھائی گئی. اور اس فتح مکہ کے موقع پر 10,000 کا لشکر سرکار دو عالم کے ساتھ ہے. یعنی آپ اندازہ کریں کہ اللہ نے اسلام کو کیسے عزت دی کہ جب رحمت دو عالم نے ہجرت کی تو 80 مسلمان تھے. جب رحمت دو جہاں مقام بدر میں آئے، کفار سے مقابلہ ہوا تو 313 ساتھ تھے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے تشریف لائے حدیبیہ میں تو 1500 ساتھ تھے. اور اس کے بعد حضور جب فتح مکہ کے لیے تشریف لائے تو 10,000 کا لشکر ساتھ. اسلام بڑھتا گیا، اسلام پھیلتا گیا. اسلام کو ہر لحاظ سے اللہ نے عددی قوت عطا فرمائی. اور حضور پاک نے جب حنین کا محاصرہ کیا تو 12,000 کا لشکر تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک تشریف لے گئے تو 30,000 کا لشکر تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع پہ تشریف لائے تو 1.25 لاکھ آدمی ساتھ تھا. تو اللہ نے خبر دے دی تھی کہ میرا محبوب اب تیرے دین کو ہم نے غالب کر دیا ہے. یدخلون فی دین اللہ افواجا، اب یہ نہیں کہ ایک ایک مسلمان ہوگا، اب تو فوجوں کی فوجیں مسلمان.
کیونکہ دل جو ہیں وہ اللہ کے ہاتھ میں ہیں، وہ جدھر چاہے پھیر دیں۔ ابھی آپ دیکھ لیں کہ بڑے بڑے حادثے جو گزرے ہیں اسلام کے خلاف، ان 4-5 سالوں میں جس طرح کفر نے اسلام کو مٹانے کی کوشش کی ہے، طاقت سے، قوت سے، فکری جنگ سے، اور نعوذ باللہ مسلمانوں کی ذلت سے، اتنا تیزی سے اسلام بڑھا ہے۔ یعنی اسپانیہ کے علاقے 5 لاکھ لوگ مسلمان ہوئے، جو دنیا کا سب سے بڑا مہنگا اور فیشنیبل اور عیاش لوگوں کی جنت ہے سوئٹزرلینڈ، وہاں 27,000 لڑکی نے اسلام قبول کیا۔ آپ جو لوگ مکے میں یہاں رہتے ہیں 10 سال 20 سال 30 سال سے، ان سے پوچھیں کہ آج سے 5 سال پہلے کبھی آپ نے اس طرح عمرہ دیکھا تھا؟ ہم جب بچے تھے، پڑھتے تھے، یہاں قرآن شریف یاد کرتے تھے، ہمیں یاد ہے کہ عید رمضان کی جب آتی تھی نا، تو عید والی رات جو ہے 3-4 دن کے لیے روٹیاں اور کوئی جبنا اور کوئی حلاوہ اور کوئی چیز اور کچھ یہ خرید کر کے گھر میں رکھتے تھے کہ 2-3 دن تو کچھ ملنا ہی نہیں، مکے میں بندہ ہی نہیں ہوگا۔ یعنی عید رمضان کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ امام حرم کے پیچھے کوئی 100-150 آدمی ہو، اور 3 دن نہ کوئی بازار نہ کوئی دکان، سب لوگ اپنے اپنے رشتہ داروں کو ملنے کے لیے چلے جاتے، پورا مکہ خالی ہو جاتا۔ کوئی تفریح کے لیے باہر چلے جاتے، کوئی طائف چلا جاتا، کوئی ہدا چلا جاتا، کوئی باہر چلا جاتا، مکہ خالی ہو جاتا۔ یعنی روٹی نہیں ملتی تھی کہ دکان ہو تو کہاں سے روٹی خریدو۔ اچھا، ہم لوگوں کے لیے تو پھر بھی کچھ آسانی ہوتی ہے، ہم آٹا گھر میں رکھتے ہیں، خود روٹیاں پکا لیتی ہیں عورتیں۔ عرب میں تو یہ رواج ہی نہیں ہے نا، وہ تو روٹی دکان سے خریدتا ہے، کوئی ہب لے گا، کوئی شامی لے گا، کوئی سمولی لے گا تو دکان سے۔ وہ میرے ایک دوست تھے پنجاب سے، فوت ہو گئے، اللہ ان کی قبر پہ رحمت کرے۔ تو ایک دن مجھے کہنے لگے، مکی صاحب یہاں تو بڑے مزے ہی مزے ہیں۔ میں نے کہا کیسے؟ کہنے جی روٹی پکی پکائیے تے قبر کھٹی کھٹائیے۔ روٹی دکان تو لے لو، قبر تیار ہے، چکو مردہ تے سٹو، مزہ ہی مزہ ہے۔ بات ٹھیک تھی بیچارے کی، اس کا عقل جتنا تھا بات اس نے اچھی کی۔ تو بہرحال ابو سفیان تو اسلامی فتح مکہ کے موقع پہ لے آیا ہے، اس نے کیسے کہا کہ میری لڑکی سے شادی کر لیں؟ لیکن صحیح مسلم کی روایت، اب اتنے بڑی صحیح کتاب کی ایک روایت پر کوئی اعتراض کرنا بھی تو بڑا مشکل ہے۔ لیکن اصل میں ہوتا کیا ہے کہ راوی کو بات کہنے میں مغالطہ لگ جاتا ہے، انسان ہے۔ یہ تو ہے بات کہ ابھی حضور پاک نے ہجرت بھی نہیں فرمائی تھی۔ یہ جس جگہ بیٹھے نا، اس سے سامنے دار الندوہ تھی، دار الندوہ جہاں کفار کا یعنی ایک جمع ہونے کا مرکز تھا، یہ دار الندوہ تھا۔ یعنی یہاں بیٹھتے تھے، جو مشورے کرنے ہوتے تھے کرتے تھے۔ تو انہوں نے ایک دفعہ جمع ہو کے بات کی کہ بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوی نبوت کر دیا ہے، اور روز بروز بہرحال تھوڑا 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 لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، تو ہم آپ سے کوئی بات کریں، اس مسئلے کو حل کریں۔ انہوں نے اپنے 3 سرداروں کو منتخب کیا جو حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
ہم آپ سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں، ہمیں بھائی اسی بات کے لیے تو میں روز آپ کو بلاتا ہوں، اگر آپ آئے ہیں اہلاً و سہلاً و مرحبا، آئیے بات کریں۔ انہوں نے کہا حضور یہ بڑی مشکل بات ہو گئی ہے، ایک تو آپ کا جو گھرانہ ہے نا اس کا قریش کی کوئی شاخ ایسی نہیں جس میں رشتہ داری نہ ہو، پھر آپ بنو ہاشم ہیں، عبد المطلب کی اولاد ہیں، تو اب آپ نے جو نبوت کا دعویٰ فرما کے ہمارے آلہہ کی تردید کر دی ہے کہ یہ ہمارے سارے آلہہ جھوٹے ہیں، یہ لات عزا منات نائلہ اساف سب جھوٹے ہیں، ایک الہ کی عبادت کریں، تو اس سے تو حضور بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے۔ کیوں؟ یہی کام ہمارے باپ کرتے تھے، دادا کرتے تھے، اس کا مطلب ہے وہ بھی سب جہنمی تھے، اور ہمارے باپ دادا جو ہیں وہ آپ کے بھی تو باپ دادا بنتے ہیں نا، کوئی آپ کے ساتھ دوسرے دادے میں ہے، کوئی تیسرے دادا میں ہے، کوئی چوتھے دادے میں، ملتے تو ہیں نا۔ یا رسول اللہ آپ نے کیا فرما دیا کہ شتمت آلہتنا وصفحت احلامنا وآباءنا، آپ ہمارے خداؤں کو گالیاں دیتے ہیں اور آپ ہمیں پاگل سمجھتے ہیں، ہمارے آباء اجداد بھی پاگل تھے جو یہ کام کرتے تھے۔ اس سے انتشار بڑھ رہا ہے۔ اب ہم آپ کے سامنے تجاویز رکھتے ہیں کہ یہ جو آپ نے نبوت کا اعلان کیا ہے نا جی کہ انا رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، اور مجھ پہ اللہ نے وحی اتاری ہے، تو حضور اب مسئلے کا حل جو ہے نا ہم آپس میں یہ کر لیتے ہیں کہ اگر اس نعرے سے آپ کو شوق تھا لیڈر بننے کا، مکے کا سردار بننے کا، لوگ نیا نیا نعرہ دیتے ہیں نا کہ لوگ بیچارے بھاگ کے آ جائیں، اس کے بعد اپنا کام ہو گیا، پھر لوگ مریں جہاں نہیں نکلے جائیں جہنم میں۔ ہم نے ایک نعرہ دیا، لوگوں کو پاگل بنایا، ووٹ لیے، جاؤ بھاگ جاؤ۔ تو آپ نے بھی یہ نعرہ اس لیے دیا ہے کہ مکے کے سردار بن جائیں، تو واللہ ہم سارے قریش اکٹھے ہو کے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں، اور آج کے بعد آپ کو مکے کا سب سے بڑا سردار ہم تسلیم کرتے ہیں۔ اور اگر آپ نے یہ نعرہ اس لیے دیا ہے کہ میری شہرت ہو جائے، میں ہیرو بن جاؤں، اور جب آدمی ہیرو بن جاتا ہے تو لڑکیوں کی توجہ بھی ہوتی ہے، تو اگر آپ کوئی خوبصورت لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو اللہ خدا کی قسم قریش خاندان کی ہم ایک نہیں 10 لڑکیاں آپ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس زمانے میں تو ہو سکتا ہے کہ ابو سفیان ہو اس بات میں، میرے کہنے کا مقصد یہ تھا، سمجھیے۔ اور راوی نے اسی کو بیان کر دیا بعد میں، یہ قصہ اس زمانے کا ہے۔ اور انہوں نے کہا حضور اگر آپ نے یہ نعرہ اس لیے دیا ہے کہ آپ کے پاس دولت جمع ہو جائے تو واللہ ہے ہم قریش کے جتنے سردار ہیں نا اپنے گھر کی ساری دولت آپ کے قدموں میں ڈال دیتے ہیں۔ اور آخری بات یہ ہے کہ آپ پر کسی جادو کا یا کسی جن کا اثر ہو گیا ہے تو ہم پھر کوئی کاہن راہب ڈھونڈتے ہیں، آپ کا علاج کراتے ہیں۔ حضور نے فرمایا اب سب نے بات سن لی ہے، انہوں نے کہا جی کر لی ہے۔ آپ نے کہا اب میری بات بھی سنو۔ انہوں نے کہا تم تو مکے والے کی دولت اور لڑکیاں پیش کرنا چاہتے ہو، اگر سورج ایک میرے ہاتھ پہ رکھ دو اور چاند دوسرے ہاتھ پہ رکھ دو، یعنی جہاں تک چاند سورج کی سلطنت ہے مجھے دے دو، واللہ میں ٹھوکر مار سکتا ہوں لیکن اللہ کی توحید نہیں چھوڑ سکتا۔
میں نے کبھی تمہارے خداؤں کو گالی نہیں دی، میں نے کبھی تمہارے آلہہ کو برا نہیں کہا، میں نے تو ایک ہی بات کہی ہے کہ الہ ایک ہے، قولوا کلمۃ تفلحوا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ۔ یہ جن کو تم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو، اپنے ہاتھوں سے کبھی دھوپ میں کبھی سورج میں رکھتے ہو، جو مکھی بیٹھ جائے اڑانے کی طاقت ہی رکھتے، یہ تمہارے خدا ہے؟ تو وہ بات تو ہو سکتی ہے کہ قریش نے آپ کو دعوت دی تھی کہ اگر آپ شادی کرنا چاہتے ہیں، اس لیے شہرت حاصل کر رہے ہیں، تو ہم اپنی لڑکیاں دینے کے لیے تیار ہیں، ورنہ یہ جو بات ہے نا، یہ بات ملتی نہیں ہے کہ ام حبیبہ تو حبشہ میں تھی اور آپ کا شادی جو ہے وہ نجاشی نے کی، اور اس دور میں اس نے 400 درہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حق المہر دی۔ ابو سفیان کو تو بعد میں پتہ چلا کہ تیری بیٹی جو ہے حضور کی بیوی بن گئی ہے۔ تو بہرحال چونکہ ہم کسی روایت پر جو سیاہ میں آ جائیں، جو صحیح عین میں آ جائیں، ان پہ اعتراض نہیں کرتے، بلکہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان کو جمع کرنے کی کوشش کی جائے۔ راوی کو غلط فہمی ہو سکتی ہے، ایک واقعہ پہلے کا تھا جو بعد میں ذکر کر دیا کہ ابو سفیان نے یہ بھی کہا تھا، یہ بھی کہا تھا، یہ بھی کہا تھا۔ اب دوسرا مسئلہ آ گیا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ای ولم یظاہروا ای یؤمنوا ولا اخراجکم ای لا ینہاکم عن الاحسان الی الکفرۃ الذین لا یقاتلونکم فی الدین کالنساء والضعفۃ منهم من تبروهم ای تحسنوا الیہم وتقسطوا الیہم ای تعدلوا ان اللہ یحب المقسطین۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم آپ لوگوں کو، ایمان والوں کو، اس بات سے منع نہیں کرتے ہیں کہ جن کافروں نے آپ کے ساتھ جنگ نہیں لڑی، جنہوں نے آپ کو نہیں نکالا، جنہوں نے آپ کے دشمنوں سے اتفاق کر کے ان کی مدد نہیں کی ہے، اگر ان سے تم احسان کرو تو اللہ منع نہیں کرتے، احسان کرو۔ مثلا ضعیف ہیں، معذور ہیں، بیمار ہیں، بچے ہیں، عورتیں ہیں، ان نے تو کوئی جنگ نہیں لڑی نا آپ سے، تو ان سے آپ بھلائی کر سکتے ہیں۔ تو مسئلہ کیا سمجھ آیا کہ کافر سے دلی محبت تو ہو نہیں سکتی۔ ایک بات یاد رکھو کہ ان کو تم اپنا دوست سمجھو، یہ شریعت میں منع۔ اسی طرح کافروں کو یہ سمجھو کہ یہ ہماری مدد کریں گے تو ہمیں فتح ملے گی، یہ غلط ہے۔ فتح اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ چاہے تو دے دے اور چاہے تو نہ دے۔ اللہ تبارک و تعالی جب اپنے بندوں کی مدد کرتے ہیں نا، تو مجاہدین نے تو دریاؤں میں گھوڑے ڈال دیے۔ تو اس لیے ایک ان سے دوستی حرام، ایک ان کی مدد پہ بھروسہ کرنا کہ یہ ہمارے خیر خواہ بن جائیں گے، یہ حرام۔ لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، یہود اور نصارہ آپ سے کبھی راضی نہیں ہو سکتے۔ آپ بندے مروا دیں، بچے مروا دیں، کچھ کر دیں، ہاں جب تک اپنا دین چھوڑ دیں پھر ہو سکتا ہے مہربان ہو جائے۔ دو باتیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر ایک کافر تو ہے لیکن اس کا ہمارے ساتھ کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کبھی اس نے ہم سے قتال نہیں کیا ہے، اور وہ تمہاری مدد کا محتاج ہو گیا ہے، تو اس کی مدد کرنا جائز ہے، وہ انسان ہے۔ کافر ہے تو کیا ہو گیا؟ تو اس لیے اللہ نے فرمایا ہم نے ان سے تو تمہیں منع نہیں کیا، ان تبروہم، یعنی تحسنوا الیہم، ان پہ احسان کرو، ان کے ساتھ انصاف کرو۔
اور یہ بھی یاد رکھیں ایک لفظ ہوتا ہے قسط، وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، اسی طرح جیسے یہاں اللہ نے فرمایا کہ انت بروہم وتقسطوا الیہم، تو یاد رکھو قسط، مقسطین مانا محسنین، عدل کرنے والے، قسط بمانا عدل ہے۔ اور ایک لفظ ہوتا ہے قاسط، تو اس کا معنی ہوتا ہے جائر اور ظالم، حالانکہ لفظ ایک ہے، مادہ ایک ہے، لیکن دونوں میں آسمان و زمین کا فرق ہے۔ آپ قرآن پاک دیکھیں نا، وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا، سیکا کہ جب کافروں کو چلا کے لے جائیں گے جماعتوں کی جماعتیں جہنم کی طرف، تو لفظ ہے سیکا، ساقا یسیکو۔ اور آگے وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، اور جب جنت والوں کو چلا کے جنت کی طرف لے جائیں گے، وہاں بھی لفظ سیکا ہے، یہاں بھی لفظ سیکا ہے، لیکن کافروں کا لے جانا جو ہے وہ ذلت و اہانت کے ساتھ ہوگا، ان کے گلے میں زنجیریں ہوں گی، فرشتے مار مار کے ان کو لے جا رہے ہوں گے، اور مومنوں کو اکرام اور عزت و سلام کے ساتھ لے جائیں گے۔ لفظ تو ایک ہے لیکن دونوں کا انداز بدل گیا۔ تو اس لیے یاد رکھنا کہ ایک لفظ ہے قسط، مقسطین، یہ تو اللہ کا حکم ہے کہ عدل کرو، وزنوا بالقسطاس المستقیم، اور ایک لفظ آتا ہے قاسط، اس کا معنی ہوتا ہے ظالم۔ یہ بڑا عجیب ایک واقعہ ہے کہ حضرت سعید ابن جبیر، حجاج ابن یوسف نے ان کو بلایا۔ سعید ابن جبیر جو ہیں اپنے وقت کے اولیاء اللہ میں ہیں، اور بہت بڑے محدث ہیں، بہت بڑے امام ہیں، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، بڑے عظمتوں والے اور حق بات کہنے والے۔ تو حجاج ناراض تھا تو اس نے ان کو بلایا۔ تو جب کچھ لوگوں کو پتہ چلا کہ سعید ابن جبیر کو حجاج نے بلایا ہے، انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، کیونکہ حجاج کی زبان میں معافی تو ہے ہی نہیں نا۔ اور تو چھوٹی سی بات پہ بھی سزائے موت، سزائے موت، اور کچھ جانتا ہی نہیں۔ اور سعید ابن جبیر بھی ان لوگوں میں ہیں جو ہمیشہ حق کا کلمہ کہتے ہیں، وہ بھی حق کہنے سے بعد نہیں آئیں گے کہ افضل الجہاد جو ہے وہ حق کہنا ہے۔ تو لوگ بڑے گھبرائے، انہوں نے کہا اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ آج اتنی بڑی شخصیت معلوم ہوتا ہے بھئی یہ بھی شہید ہو جائیں گے۔ سعید ابن جبیر آئے اور آ کے بیٹھ گئے۔ حجاج ابن یوسف نے کہا کہ سعید، مجھے تمہارے بارے میں کچھ خبریں پہنچی ہیں کہ تم میرے بارے میں یہ کہتے ہو، یہ کہتے ہو، اور تم اب اس میری مجلس میں بتاؤ میرے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے، تم مجھے کیا سمجھتے ہو؟ تو حضرت سعید ابن جبیر نے بڑے حوصلے سے فرمایا انت قاسط عادل۔ حجاج چپ ہو گیا، اور جو ساتھ بیٹھے تھے وہ خوش ہو گئے کہ چلو اچھا ہوا، سعید ابن جبیر نے جان بچانے کے لیے ظالم کو کہہ دیا کہ تم عادل بھی ہو اور تم انصاف کرنے والے بھی ہو۔ تو حجاج نے کہا اچھا ٹھیک ہے آپ جائیں۔ چلے گئے۔ جب سعید ابن جبیر چلے گئے تو حجاج ابن یوسف نے اپنے کابینہ سے پوچھا، اپنے وزیروں سے پوچھا، وزیر تو ہمیشہ ایسے ہی ہوتے ہیں نا ماشاءاللہ، انہوں نے پوچھا کہ بھئی تم نے سمجھا ہے کہ سعید ابن جبیر نے مجھے کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا جناب بڑی تعریف کی آپ کی کہ آپ عدل والے ہیں، آپ قاسط ہیں اور عادل ہیں۔
انہوں نے کہا تم سارے احمق ہو، بے وقوف ہو، تم نے سمجھا ہی نہیں کہ اس نے مجھے کیا کہا ہے۔ اس نے کہا ہے تم ظالم ہو، تم کافر ہو۔ میں کہا جی انہوں نے کہا قاصد کا ہے بدبختوں، قرآن میں نہیں ہے اما القاسطون فکانوا لجہنم حطبا، جو قاصد ہیں وہ جہنم کا ایندھن ہے۔ عادل اس نے کہا وہم عن ربہم یعدلون، یہ اپنے اللہ سے پھرنے والے ہیں، یہ عدل کے معنی میں نہیں پھرنے کے معنی میں ہے۔ تو اس نے مجھے کہا تم ظالم بھی ہو، کافر بھی ہو۔ تو اس نے کہا حجاج آپ نے سمجھ لیا تھا، پھر سزا کیوں نہیں دی؟ اس نے کہا اور بھی شرمندگی اگر یہ اختیار کر لیتا، میں اس کو سزا دیتا تو پھر شرابی کرتا نا، پھر بات بھی تو کھولتا نا، پھر ساری دنیا کے سامنے اپنی مزید رسوائی قبول کر لیتے۔ میں نے کہا چھوڑ دیں، اس سے بہتر ہے کہ اس بات کا پردہ رہ جائے، ورنہ میں تو سمجھ لیا تھا کہ اس نے کیا کہا ہے۔ تو ایک ہی لفظ میں ترجمہ جو ہے نا، یاد رکھو وہ بدل جاتا ہے، بلکہ جیسے کسی نے کہا نا کہ نقطے میں بھی ترجمہ بدل جاتا ہے کہ ہم دعا لکھتے رہے اور تم دغا پڑھتے رہے۔ اب دعا اور دغا میں کیا ہے؟ ایک نقطہ ہی ہے نا، عین میں نقطہ لگا دو دغا بن جائے گا، نقطہ ہٹا دو دعا بن جائے گا۔ ہم دعا لکھتے رہے اور تم دغا پڑھتے رہے، ایک ہی نقطے نے محرم سے مجرم کر دیا۔ اب محرم ہے اور جیم کا نیچے نقطہ لگا دو مجرم بن جائے گا۔ حجاج بہت بڑا، یاد رکھے یہ چوتھے نمبر پہ اپنے زمانے میں خطیب تھا، اتنا بڑا ادیب تھا، اتنا بڑا خطیب تھا۔ سب سے پہلے سرکار دو عالم، اس کے بعد سیدنا ابو بکر، سیدنا ابو بکر کے بعد سیدنا علی، اور سیدنا علی کی فصاحت و بلاغت کے بعد یہ حجاج تھا۔ یہ اتنا بڑا خطیب تھا، اتنا بڑا بلیغ تھا، اتنا بڑا ادیب تھا۔ اور یہ تم لوگ جو قرآن پڑھتے ہو، تم تو سب پہ حجاج کا احسان ہے، یہ زبردست حجاج نے لگائی ہے۔ پہلے قرآن پہ اعراب نہیں ہوتے تھے، عرب کو تو ضرورت نہیں نا اعراب کی، وہ تو جانتے ہیں کیسے پڑھنا ہے، لیکن ہم لوگ تو زبر زیر کے بغیر ہمیشہ غلطیاں کرتے، تو یہ اعراب لگانے والا بھی حجاج ہے۔ کتنا بڑا کام کر گیا کہ کروڑ ارب لوگ قرآن صحیح پڑھیں گے۔ اسی لیے آتا ہے نا کہ جب وہ مر رہا تھا، عجیب آدمی تھا نا، ہماری طرح نہیں تھا، وہ جہاں ظالم تھا وہاں باغیرت بھی تھا کہ دو لڑکیوں نے دیبل سے اس کو خط لکھا کہ ہم راجہ داہر کی قید میں ہیں اور ہندو راجہ روزانہ ہم سے زنا کرتا ہے، ہمارا کوئی بھائی نہیں جو ہماری مدد کرے۔ تو حجاج نے اپنے داماد بھتیجے محمد بن قاسم کو بھیجا، جس نے بغداد سے فوجیں لی اور جا کے سندھ میں داہر کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ غیرت یہ تھی۔ دو لڑکیوں کا غصہ آ گیا، تمہارے ہاں تو روزانہ ماشاءاللہ 10 لڑکیوں کے ساتھ اجتماعی زیادتی ہوتی ہے، 10 سال کی لڑکی، 8 سال کی لڑکی، 9 سال کی لڑکی سے زنا ہوتا ہے۔ پھر کہتے ہیں جی اللہ کا غضب آ رہا ہے، غضب نہیں آئے گا تو رحمت آئے گی۔ جب تم اللہ کے غضب کو چیلنج کرو گے تو پھر اللہ بھی قہر برسائیں گے تم پر۔ دیکھ لیں پھر اللہ کے عذاب کا کوڑا برس رہا ہے نا، کہ روز بندے مر رہے ہیں، مرنے والے کو پتہ نہیں میرا قصور کیا ہے، مارنے والے کو پتہ نہیں یار میں نے جاتے جاتے اس کو کیوں مار دیا۔ یہ بالکل وہی حدیث مبارک ہے جو میرے آقا نے سرکار دو جہاں نے فرمایا تھا، ایک وقت آئے گا میری امت پہ کہ لا یدری القاتل، قاتل کو پتہ نہیں ہوگا کہ میں قتل کیوں کر رہا ہوں، ولا یدری المقتول، اور مقتول کو بھی پتہ نہیں ہوگا کہ میں کیوں قتل ہو رہا ہوں۔
یہ ظالم تھا، اس میں یعنی صرف ظالم نہیں، ظالم ہذہ الامت، حضور کی امت کا سب سے بڑا ظالم جو ہے وہ حجاج تھا۔ عجیب ہو، یعنی جب وہ پہلے گورنر بن کے آیا نا پہلی دفعہ، تو اصول یہ ہوتا تھا کہ گورنر جو ہے وہ جامع مسجد میں ساری مخلوق جمع ہوتی تھی، وہ خطبہ پڑھاتے تھے، اس کے بعد خود نمازیں پڑھاتے تھے، اور وہ جب آیا نا تو عربوں کی طرح اس نے یہ رومال جو ہے نا باندھا ہوا تھا اور صرف آنکھیں ظاہر تھی، ہاتھ میں تلوار تھی، اور وہاں کی جو جامع مسجد ہے اس میں 1.5 لاکھ آدمی بیٹھ سکتا تھا۔ مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی تھی، بھی کوئی نیا گورنر آ گیا، چلے بلایا ہے، وہاں گئے تو یہ میز سٹیج پہ آگے چپ کر کے کھڑا رہا۔ 5 منٹ گزر گئے، 10 منٹ گزر گئے، 20 منٹ گزر گئے، اب عراقیوں سے صبر نہ ہوا، انہوں نے کہا اتستعملون مثل هذا علی العراق، اس قسم کے جاہل الو کو ہمارا گورنر بنا دیا گیا ہے جو بولنا ہی نہیں جانتا، گنگا ہو گیا ہے۔ مجمع کو دیکھا ہے اور ڈر کے مارے جس کی زبان ہی نہیں کھلتی ہے، چپ کر کے کھڑا ہوا ہے، وہ سنتا رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے پھر جناب اپنی تلوار پہ ہاتھ رکھا اور کہا کہ بات سنو، انا ابن الجلاوۃ اللہ الثنایا متى اذا الامامۃ تعرفونی، میں تو چٹانوں کا بیٹا ہوں، جب میں نے کپڑا ہٹایا نا تمہیں پتہ لگ جائے گا کہ میں کون ہوں۔ جب کپڑا ہٹایا تو میں حجاج تو لوگ بے ہوش ہو گئے، اور نے کہا سن لو تمہارے سروں کی فصل پک چکی ہے اور اللہ نے مجھے کاٹنے کے لیے بھیجا۔ اور آج کے بعد اس نے کہا کوئی اپنے گھر کا دروازہ بند نہیں کرے گا، کوئی مال مویشی کی حفاظت نہیں کرے گا، کوئی سامان کی حفاظت نہیں کرے گا، کوئی دکاندار دروازہ بند نہیں کرے گا، سب دروازے کھلے رہیں، جس کا نقصان ہوگا وہ حجاج دے گا۔ ایسا ایڈمنسٹریٹر تھا وہ۔ 6 مہینے میں ایک آدمی نے رپورٹ کی کہ جناب وہ فلاں جگہ ایک چینی کی چھوٹی بوری پڑی ہوئی ہے، وہ تو اٹھوا کے بیت المال میں ڈال دیں، اس نے رپورٹ کی۔ اس نے کہا اچھا تمہیں کیسے پتہ لگا کہ وہ چینی ہے؟ انہوں نے کہا جی میں نے انگلی لگا کے دیکھی تھی تو میں نے دیکھا تو انہوں نے کہا اچھا اس کی یہ انگلی کاٹ دو۔ اس نے کہا دیکھنا تو اللہ نے تمہیں معاف کیا تھا، انگلی لگانے کا حق کس نے دیا تھا تمہیں؟ کاٹ دو انگلی، اتنی بڑی ہو گئی ہے کہ لوگوں کی بوریوں میں گھس جاتی ہے، چھوٹا کرو اس کو۔ وہ ایسا آدمی تھا۔ اور جب موت کا وقت آیا بس اللہ کے نظام ہے نا، اسی لیے اللہ فرماتے ہیں تمہیں کیا پتا جو تیرے دشمن ہیں میں کل ان کو دوست بنا دوں، جو دوست ہیں مرتد ہو کے دشمن بن جائیں، دل تو میرے ہاتھ میں ہے۔ اس نے اپنی داڑھی پکڑی اور کہا میرا اللہ تیری زمین پر آج ایک بندہ بھی نہیں ہے جو یہ کہے گا کہ حجاج بخشا جائے گا، لیکن میں تیری رحمت سے نا امید بالکل نہیں ہوں، میں اب تیرے پاس آ رہا ہوں، تیری مرضی ہے رحم کا معاملہ فرما دے۔ تو اس وقت بھی اس کا ہوش حواس برقرار تھے۔ نے کہا آج زمین پہ کوئی بندہ نہیں جو میرے بارے میں کہتا ہو بخشا جائے گا، لیکن تیری رحمت تو بہت بڑی ہے نا، وہ تو کتے پہ رحم کرو تو رحم کر دیتا ہے، وہ تو چیونٹی پہ رحم کرو تو رحم کر دیتا ہے، وہ تو کیڑے مکوڑے پہ رحم کرو تو رب رحم کر دیتا ہے، کسی اندھے کا ہاتھ پکڑ لو تو رب رحم کر دیتا ہے، کسی غریب بیوہ کے گھر میں 2 لقمے پہنچا دو تو رحم کر دیتا ہے۔ رحمت حق بہا نمی جو ید بہا نمی جو ید، اللہ کی رحمت تم سے بدلہ نہیں چاہتی، ہو تو کہتی بہانہ بناؤ بس میں بخشنے کے لیے تیار ہوں، آؤ تو صحیح میرے دروازے پہ۔ اسی لیے جب ابلیس لعین لعنہ اللہ نے کہا تھا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اس نے قسم کھائی، دیکھیں ابلیس ہے لیکن قسم کس کی کھا رہا ہے؟ ہاں جی
مسلمان کیسی قسم کھاتا ہے؟ مجھے پیر کے پنڈے کی قسم ہے صحیح، ہاں صحیح، مجھے پیر کے آستان کی قسم ہے، مجھے بیٹے کے سر کی قسم ہے جناب، مجھے آنکھوں کی قسم ہے، میں صحیح رزق کے اڈے پہ بیٹھا ہوں، مجھے اس اڈے کی قسم ہے۔ یاد رکھو اللہ کے سوا جب کسی غیر کی قسم کھاتا ہے آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ یہ معمولی گناہ نہیں ہے، اس کو مذاق نہ سمجھا کریں۔ من حلف بغیر اسم اللہ فقد اشرک، حضور نے فرمایا اللہ کے نام کے سوا کسی کی قسم کھاؤ تو مشرک ہو جاؤ۔ لعین ہے، ملعون ہے، مرجوم ہے، مردود ہے، لیکن قسم کہتے فبعزت کا، مجھے تیرے عزت و جلال کی قسم ہے مولا، میں بھی تیرے سارے بندوں کو گمراہ کروں گا، صرف خاص تیرے بندے جو ہیں میرے چمبل سے بچ جائیں گے، ورنہ میں سب کو نہیں چھوڑوں گا۔ اللہ نے فرمایا ملعون فبعزتی و جلالی، مجھے بھی اپنی عزت و جلال کی قسم ہے، جب تک میرے بندے توبہ کرتے رہیں گے میں بھی گناہ معاف کرتا ہوں۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ اگر تیرے گناہ ریت کے ذروں کے برابر ہیں، اگر تیرے گناہ بارش کے قطروں کے برابر ہیں، تیرے گناہ درختوں کے پتوں کے برابر ہیں، اللہ فرماتا تو آ تو صحیح میرے دروازے پر، آ تو صحیح، توبہ تو کر، معافی تو مانگ، پھر دیکھ میں تیرے سارے گناہ مٹا دیتا ہوں۔ تو اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی توبہ کی صحیح توفیق عطا فرمائیں، اور پھر اس توبہ پر قائم رہنے کی بھی توفیق عطا فرمائیں، توبہ نصوحہ نصیب فرمائیں۔ کہتے جی کہ معراج النبی آج کی رات ہے یا کل کی رات ہے۔ دیکھیں میرے عزیز ایک بات یاد رکھیں، قرآن و حدیث ان چیزوں سے کبھی بحث ہی نہیں کرتے۔ ایک مسئلہ سمجھا کریں، آج مشکل یہ ہے کہ حق سمجھاؤ لوگوں کو کڑوا لگتا ہے۔ اب اللہ کا قرآن سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، لیلا رات، کون سی رات کوئی پتہ نہیں۔ اللہ نے قرآن میں یہ نہیں فرمایا ہے کہ وہ رجب کا مہینہ تھا، صرف اللہ نے لیلۃ القدر کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ وہ رمضان میں ہوتی ہے، اور وہ بھی مختلف آیات کو جوڑنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور ادھر قرآن کہتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ تو اب ابن عباس نے سمجھا کہ بھئی لیلۃ القدر جو ہے وہ رمضان میں ہوتی ہے، ورنہ بعض علماء تو کہتے ہیں سارے سال میں لیلۃ القدر کبھی ہوتی ہے، رمضان میں ہونے کا زیادہ چانس ہے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں قرآن و حدیث میں تو یہ ہے ہی نہیں کہ وہ کون سا مہینہ تھا، وہ رجب تھا، وہ 27ویں رجب تھی، وہ کون سی رات تھی، نہ قرآن میں ہے نہ صحیح حدیث میں ہے۔ بعض آثار و روایات سے علماء نے لکھا ہے کہ 27 رجب تھی، لیکن کوئی ہمیں دلیل نہیں ملتی ہے وزنی۔ اچھا پھر یہ بھی دیکھیں، مثلا آج رات یہاں جو ہے یہ 28، کل 27 کی رات تھی، آج 28 کی ہے، تو آپ کے ملک میں کیا ہوگا؟ بھئی کبھی 2 دن کا فرق ہے، کبھی 1 دن کا فرق ہے، تو پھر اگر 27 رجب ہوتی یعنی یہاں معراج 27 کو ہوگا، وہاں 27 تو ہوگی نہیں، وہاں والوں کا معراج یعنی 2 دن کے بعد ہوگا۔ اچھا کسی کے ساتھ ہمارے 4 دن کا فرق ہے، وہاں پر 4 دن کے بعد معراج ہوگا۔ اچھا معراج ہے جو چل رہا ہے۔ کوئی اللہ نے عقل بھی تو دیا ہے نا، اس کو بھی استعمال کیا کریں نا، ساری ذمہ داری کے مولوی کے ٹھیکے پہ تو ہوتی نہیں۔
اسی لیے اللہ نے تعین ہی نہیں کی ہے۔ اب لیلۃ القدر ہے، ٹھیک ہے، ہمارا ایمان ہے، سرکار دو جہاں کا فرمان ہے، تحروا فی العشر الاواخر، کہ رمضان کے آخری 10 دنوں میں ڈھونڈنے کی کوشش کرو۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ تاک راتوں میں 21 ہے، اس کے بعد 23 ہے، 25 ہے، 27 ہے، 29 ہے، تلاش کرو۔ لیکن کب؟ اچھا اگر 27 ہے، یہاں 27 ہے، ہمارے ملک میں تو جناب 29 26 ہوگی یا 25 ہوگی۔ اس لیے اللہ نے اس کو چھپا لیا۔ تو یہ بات کہنے کا ہمارے پاس کوئی پیمانہ ہی نہیں ہے، بس لوگوں نے جیسے 12 ربیع الاول بنا لیا ہے، اسی طرح 27 رجب بھی بنا لیا ہے ماشاءاللہ، اسی طرح 15 شعبان کی رات کو بھی بنا لیا ہے، وہ بھی قرآن میں نہیں ہے، وہ بھی ایک صحیح حدیث میں نہیں ہے، ایک صحیح علماء کے قول ہیں، میں احترام کرتا ہوں، لیکن صحیح حدیث کوئی نہیں۔ قرآن پاک نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، تو اس سے مراد لیلۃ القدر ہے، وہ 15 شعبان کی رات نہیں ہے، فیہا یفرق کل امر حکیم۔ تو اس لیے مہربانی کریں، 1400 سال گزر گئے ہیں، یا تمہیں قبروں کی تلاش ہے یا تمہیں تاریخوں کی تلاش ہے، پتہ نہیں مسئلہ کیا ہے۔ مجھے مسئلہ تو سمجھائے نا، حضور کے زمانے میں تو کیلنڈر ہی نہیں تھا، تقویم ہی نہیں تھی، کوئی ڈائری نہیں تھی کہ لکھا جاتا کہ 27 رجب ہے۔ اب حضور پاک کی ولادت کے بارے میں کہ 12 ربیع الاول کو پیدائش ہے، یہ بھی ایک قول ہے، کوئی صحیح دلیل نہیں ہے۔ زیادہ دلائل جو ہیں وہ تو 9 ربیع الاول کے ہیں، اور 12 ربیع الاول کو جب تم خوشیاں مناتے ہو وہ حضور کی وفات کا دن ہے۔ 12 ربیع الاول وفات میں کوئی اختلاف نہیں۔ اچھا یہ ہجری تاریخیں جو ہیں یہ تو بعد میں صحابہ نے اس کی ابتدا کی ہے، حضور کے زمانے میں تو کوئی ہجری سنہ لکھا ہی نہیں جاتا تھا۔ سرکار دو جہاں کے زمانے میں تو پورا قرآن ایک دفعے میں قرآن ہی نہیں لکھا گیا، تو تاریخیں کون لکھتا؟ قرآن یوں لکھا تھا، سینوں میں موجود تھا، قرآن یوں لکھا تھا کہ اس صحابی کے بعد 5 صورتیں ہیں، اس کے بعد 10 ہیں، اس کے بعد 2 ہیں، اس کے بعد 1 ہے، اس کے بعد اس طرح قرآن موجود تھا، لیکن جمع نہیں تھا۔ بس ہم مسلمان ہیں ماشاءاللہ، کبھی ہم آدم علیہ السلام کی قبر ڈھونڈ رہے ہیں اور کبھی ہم تاریخیں ڈھونڈ رہے ہیں، کیونکہ ہم نے سالگرہ بنانی ہے، ہم نے ماشاءاللہ جیسے عیسائی سالگرہ مناتے ہیں، کیک رکھتے ہیں، شمع لگاتے ہیں، پھونک مارتے ہیں، کاٹتے ہیں، پھر ہیپی برتھ ٹو ڈے کہتے ہیں، ہم نے بھی تو وہ منانا ہے نا، یہ تو ان کا مذہب ہے، اس کا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ بھائی مجھے نہیں پتا، بچیاں بالوں پہ کالا پتھر، مجھے کیا پتا کیا بلا ہے۔ اگر حضور کی زیارت ہو خواب میں ہو سکتی ہے، اللہ نصیب فرمائے آپ کو بھی ہمیں بھی، لیکن یاد رکھیں کہ پہلے شمائل ترمذی آپ دیکھیں، حضور کا حلیہ مبارک یاد کریں کہ سرکار دو عالم کا قد مبارک، آپ کا چہرہ مبارک، آپ کے بال مبارک، آپ کے ہاتھ مبارک، یہ سارا جو حدیث میں موجود ہے اس کو یاد رکھیں، پھر کثرت سے درود شریف پڑھا کریں، اور پاک حالت میں پاک بستر پہ درود پڑھتے پڑھتے سو جایا کریں، اللہ قادر ہے زیارت نصیب ہو جائے۔ لیکن وہ زیارت اس حلیے کے مطابق ہو تو سچی ہوگی۔ یہاں پردے کا خیال نہیں رکھا جا رہا، بہرحال اللہ پاک نے آپ کو جذبہ دیا ہے، آپ بھی دعا کریں، ہم بھی دعا کریں گے، اللہ مسلمانوں کو ہدایت دے کہ اپنی بیٹیوں کو، بہنوں کو، گھر والوں کو پردے کا پابند کریں، اور جیسے عورتوں کے لیے جگہ ہے وہاں بٹھائیں، مردوں کی نمازیں خراب نہ کریں۔
بہرحال یہ تو بیٹی نہ کہیں کہ حرم میں جب جگہ نہیں ہے، سارا نیچے انڈر گراؤنڈ حرم خالی ہے، جا کے پڑھیں نماز، کوئی آپ کے آگے نہیں آئے گا، آپ دیوار کے ساتھ کھڑی ہو جائیں۔ ہاں، ایک حبشی کا آپ نے ذکر فرمایا ہے، آپ نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے گویا میں دیکھ رہا ہوں ایک باریک پندلیوں والا ہے، کالا رنگ ہے، حبشے کا آدمی ہے جو اللہ کے کعبے کو توڑے گا۔ ملکی جو یہاں باہر کی مرغی آتی ہے وہ نہ کھائیں تو بہتر ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ نہیں، بالکل استعمال نہ کریں۔ اگر آپ کو مرغی کھانی ہے تو جو مکے کی کمپنیاں ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے، وطنی ہے، فگی ہے، اور بھی کئی ہیں، پڑھنے اوپر کہاں کی ہے۔ اللہ آبان، مجھے نہیں پتا آپ نے کیا لکھا ہے، ہاتھ کھول کے نماز نہیں، جمہور ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی فوت ہو گیا ہے اس کے لیے ہم قربانی کریں، بالکل کریں، حج کریں، قربانی کریں، عمرہ کریں۔ ایک لڑکی گھر سے بھاگ گئی ہے، اللہ معاف کرے، تو اس کے والدین پریشان ہیں۔ میرا بھائی، کچھ والدین کا بھی قصور ہے، جب لڑکیوں کی آنکھیں بدلنی شروع ہوں ان کے کہنے پہ شادی کر دو، جان چھوڑو، اس بے عزتی سے تو بہتر ہے نا۔ وہ اگر کہیں شادی کرنا چاہتی ہے، جائے جہنم میں آپ شادی کر دیں اور کہیں نکل جاؤ، اس کے بجائے جو آج آپ رونا رو رہے ہیں اس سے تو بہتر ہے نا۔ باقی وظیفے پڑھنے سے کیا ہوتا ہے میرا بھائی، اللہ سے دعا مانگو، اللہ پاک رحمت کرے۔ ویسے علماء نے لکھا ہے کہ سورۃ والضحیٰ پڑھ کے دعا مانگی جائے، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ پہ غور کیا جائے تو اللہ رحم کریں گے۔ میرا لڑکا فوت ہو گیا، جس کے بچے ہیں ان کو آپ کی جائیداد نہیں مل سکتی ہے، کیونکہ وہ تو آپ کی زندگی میں فوت ہو گیا، اس کو تو جائیداد ملی ہی نہیں نا۔ آپ کی جائیداد کا وہ وارث بنتا تو اس کی اولاد اس کی وارث بنتی، آپ کا تو وارث بنا ہی نہیں بیچارہ، وہ تو پہلے فوت ہو گیا ہے۔ آپ ویسے محبت سے دے دیں، الگ بات ہے۔ بہرحال ان کو قانون انگریزی کیا ہے مجھے نہیں پتا، اسلام میں نہیں ملے گی۔ کہتے ہیں جی کہ خاوند اپنی بیوی سے لڑتا ہے، خرچہ بھی نہیں دیتا ہے، تو اللہ سے 2 رکعت نماز پڑھ کے روزانہ دعا کیا کرو، اور اللہ کا نام ہے یا لطیف ہو یا ودود، یہ پڑھ کے دعا کرو کہ اللہ میرے خاوند کو ہدایت دے اور اس سے میرے ساتھ محبت و مودت سے زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ حضور پاک کے روضہ مبارک پہ جو ہم حاضری دیں گے وہ زندگی کی زیارت نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ اب عالم الگ ہے، یہ تو زندگی میں زیارت پہ تو ہم سارے صحابی بن جائیں، یہ عقل کی بات ہے بھلا۔ اگر طلاق ایک دفعہ میں 3 دفعہ کہہ دے 3 ہو جاتی ہیں۔ حلالہ جو ہے وہ ایسے نہیں ہوتا ہے، یہ جو کرائے کے لیے لوگ ڈھونڈتے ہیں نا بھی ایک رات کے لیے نکاح کر کے میری بیوی کو حلال کر لو، اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی ہے۔ اللہ نے فرمایا لعن اللہ المحلل والمحلل له، حلالہ کرنے والا اور کرانے والا دونوں پہ اللہ کی لعنت ہے۔ وہ دوسری جگہ شادی کرے اپنے منشے سے، پھر وہ اپنے منشے سے چھوڑے، یہ نہیں ہے کہ پہلے پیسے دے دے۔ میرے پاس 3 پلاٹ ہیں، اگر وہ پلاٹ آپ نے بزنس کے لیے رکھے ہوئے ہیں تو مارکیٹ ویلیو لگا کے اس کی زکوٰۃ آپ کو دینی ہے۔ ہر سال اس کی مارکیٹ ویلیو لگائیں، 2.5% ادا کریں، جتنا سونا ہے اس کی قیمت لگا کے 2.5% زکوٰۃ ادا کریں۔
اگر کوئی آدمی 2 یا 3 طواف اکٹھے کر لے اور بعد میں 2 رکعت پڑھ لے، جائز ہے۔ کہتے ہیں جی کہ جو سبق پڑھتے ہیں ان کی پشت ہوتی ہے کعبے کی طرف، کوئی حرج نہیں۔ حضرت ابراہیم خود کعبے سے پشت لگا کے بیٹھے تھے۔ ایک طواف کر کے کسی ایک کے لیے دعا مانگیں۔ کہتا جی کہ داڑھی کا ذکر قرآن میں آیا ہے، بالکل آیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب غصے میں آئے تو ہارون علیہ السلام کی داڑھی پکڑی، انہوں نے کہا لا تاخذ بلحیتی ولا براسی، تو اگر داڑھی نہ ہوتی تو کیسے پکڑتے؟ اور دوسرا قرآن میں ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو میرا محبوب دے لے لو اور جس سے روکے رک جاؤ، تو داڑھی تو حضور پاک نے دی۔ عورت نے 2 عمرے کیے ہیں، بال نہیں کاٹے، سب سے پہلے تو بال کاٹے، اگر اس میں درمیان میں اور کوئی غلطی نہیں کی ہے تو کوئی حرج نہیں۔ اگر خوشبو والے صابن سے نہا لی یا خاوند سے مل لی تو دم پڑ گئی۔ کہتے جی کہ ہمارے ہاں اجتماع ہوتا ہے اور سپیکر کے بغیر تو کوئی بات نہیں، وہ زیادہ اچھی بات ہے۔ یہاں تو لاکھوں کا مجمع ہے نا، سپیکر نہ ہو تو کسی ایک کی نماز بھی نہیں ہوگی۔ وہاں تو 4000 ہوتا ہے، 4000 کو تو مقدر کی آواز پہنچ جاتی ہے۔ بہرحال تبلیغ کے راستے میں نکلنا زیادہ ثواب ہے۔ نماز کے بعد کلمہ پڑھنا زور زور سے کسی حدیث میں ثابت نہیں ہے۔ اذان سے پہلے صلاۃ و سلام پڑھنا خالص بدعت ہے۔ عورت محرم کے بغیر حج عمرہ نہیں کر سکتی۔ عمر 50 سال ہے، 50 سال کا کیا فرق پڑتا ہے؟ 50 سال کی عورتیں تو آج کل 20 سال والی سے زیادہ صحت مند ہیں، انہوں نے تو خالص گھی کھائے ہوئے ہیں، اس کو تو بغیر محرم کے بالکل نہیں آنا چاہیے۔ عید میلاد جو مناتے ہیں 100% بدعت ہے۔ 11ویں کا ذکر قرآن حدیث میں تو عبد القادر جیلانی بیچارہ بعد میں پیدا ہوا، 11ویں قرآن میں کہاں سے آ گئی؟ صدقے کا مال امیر آدمی نہیں کھا سکتا، زکوٰۃ غریب فقراء کو دینی چاہیے، راستے میں نہیں خرچ ہو سکتی۔ کفن پہ کلمہ لکھنا بدعت ہے، داڑھی ایک مشت رکھنا جو ہے واجب ہے۔ حج جو ہے جو صاحب استطاعت ہے، اگر خاوند صاحب استطاعت ہے اس پہ فرض ہے، بیوی پہ نہیں ہے۔ اگر بیوی صاحب استطاعت ہے اس پہ فرض ہے، خاوند پہ نہیں ہے۔ یہ ٹھیک ہے، آپ نے فرمایا کلکم مسئول عن رعیتہ، جو بھی اپنے گھر کا سربراہ ہے وہ اپنے سارے گھرانے کا ذمہ دار ہے۔ جو ایک فیکٹری کا سربراہ ہے، مل کا سربراہ ہے، اگر مزدور نماز نہیں پڑھتے تو یہ قیامت میں جہنم میں جائے گا۔ تیرے کہنے سے مل چلاتے ہیں، نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ اس لیے کہ تم نہیں پڑھتے، تم پڑھو تو وہ پڑھے نا، ان سب کا گناہ تیرے سر ہے۔ داڑھی کے لیے خط بنائیں، بالکل ٹھیک ہے۔ رفع یدین جو ہے وہ تو نماز کی تنفیذی مدینے میں ہوئی ہے، مکے سے اس کا کیا تعلق ہے؟ تعویذ گلے میں نہ ڈالیں، پڑھ کے دم کیا کریں۔ نماز جنازہ بلند آواز سے نہیں پڑھی جاتی۔ اپنا جوتا موجود ہے، لوگوں کے نہ اٹھائیں، حرم شریف سے قرآن اٹھا کے نہ لے جائیں۔ بہرحال میں نے کہا نا، جو لوگ فوت ہو گئے بس ان کو چھوڑ دیں ان کے حال پر۔ دنیا میں اور کتنی کتابیں ہیں، تفسیریں ہیں جو غلط لکھی گئی ہیں۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، سب مسلمانوں کے لیے، ہر مرد عورت کے لیے۔ فرض قرآن سے ثابت ہوتا ہے، اس کے بعد واجب کا درجہ، پھر سنت مؤکدہ کا درجہ ہے۔ سنتیں چھوڑنے بالکل گناہ ہے۔
جنازے کی نماز میں 4 تکبیریں ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، 1 سلام پھیریں یا 2 سلام پھیریں، دونوں جائز ہیں۔ قبلے کی طرف پیر کر سکتے ہیں، اگر نیت میں بے ادبی نہ ہو تو کوئی حرج نہیں۔ نمازی کے آگے نہ گزریں، مجبوراً گزرنا پڑے تو سجدے کی جگہ سے دور گزریں۔ نماز با جماعت چھوٹ جائے، آدمی ہے تو جماعت کر لو، اکیلے ہو تو پھر اکیلے قضا کرو۔ وتر کی نماز 3 رکعت ہوتی ہے، وتر کی نماز میں ہاتھ باندھ کے بھی دعا جائز ہے، اٹھا کے بھی جائز ہے، کوئی ایسا کفر اسلام کا جھگڑا نہیں ہے۔ کرتا پہننا یا پاجامہ، حضور نے پاجامہ کبھی نہیں پہنا، شلوار بھی نہیں پہنی، آپ چادر پہنتے تھے، لیکن آپ کو پسند ہے یہ سلوار، آپ نے فرمایا اچھی چیز ہے۔ ٹخنوں کے نیچے کپڑا ہو تو جہنم کی وعید ہے، ٹوپی نہ پہنے تو گناہ ہے، ٹوپی کے اوپر اگر امامہ باندھے تو اور زیادہ سنت مصطفیٰ ہے۔ طواف کی نماز عصر کے بعد مغرب کے بعد پڑھیں۔ اگر کوئی اہل بدعت ہے اس کو امام نہ بنائیں۔ ڈاکٹر غامدی ہے، ڈاکٹر عامر ہیں، ڈاکٹر ذاکر ہیں، تو ڈاکٹر ہیں نا، کسی پھر آپ کنسلٹنٹ سے پوچھیں۔ اللہ اکبر